اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں دوبارہ ہمارا موضوع علم نفسیات پر نقطۂ نظر، یا جس کا فارسی عنوان دیدگاہائے روان شناختی اور جس کو انگلش میں سائیکولوجیکل پرسپیکٹیوز کہتے ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے ڈسکس کیا روان شناسی کے یا سائیکالوجی کے یا علم نفسیات کے تین مہم ادوار یعنی تین دورے گزرے ہیں، جن میں پہلا ہے عدم آگاہی یعنی انفارمیشن کا نہ ہونا، حوادث کا ہونا اور انفارمیشن کا نہ ہونا، یہ پہلا دورہ تھا۔ دوسرا ہے فلسفی مباحث، جب فیلسوفان نے روان شناسی کے یا سائیکالوجی کے مفاہیم پر ڈسکشن کی، مگر کوئی مکتب، کوئی اسکول، کوئی علمی تجربہ سامنے نہیں آیا۔ اور تیسرا ادوار ہے جب روان شناسی رسمی طور پر آفیشل طور پر اناؤنس کی گئی، کہ ہم نے بتایا کہ ولہم وونٹ اس کا فاؤنڈر بنا اور روان شناسی تجربی یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کے نام سے ایک رسمی اسکول آف تھاٹ، ایک رسمی تفکر سامنے آیا۔ تو یہ تین ادوار کو ہم نے پچھلے درس میں ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ ان تاریخ روان شناسی میں دین فراموش کر دیا گیا ہے، دین الہی، بحث روح یا وہ قدرت نفس یا خدا یا الہی چہرہ انسان کا، یہ سرے سے اس پہ ڈسکشن نہیں کی گئی۔ تو ہم نے پچھلے درس میں یہ ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ روان شناسی فلسفی و روان شناسی تجربی یعنی علم النفس اور سائیکالوجی کے درمیان کیا فرق ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب روان شناسی یا سائیکالوجی کا مرکز انسان ہے، جب آپ انسان کی رفتار اور اس کا ذہن اور اس کا دماغ اور اس کے دماغ میں آنے والے پروسیسنگ کو ڈسکس کرتے ہیں، تو انسان شناسی اس کا پری ریکوزٹ ہونا چاہیے تھا، انسان شناسی اس کا پیش نیاز ہونی چاہیے تھا۔ تو ہم نے بتایا کہ اینتھروپولوجی پیش نیاز ہے، پری ریکوزٹ ہے، یعنی مقدمہ ہے سائیکالوجی کے بارے میں ڈسکشن کرنے کا، یعنی اسی نقطۂ نگاہ سے آپ سائیکالوجی کو دیکھیں گے جو آپ کا اینتھروپولوجی یا انسان شناسی کا نظریہ ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے بتایا کہ روش ہمارے درس کی اور اہداف کیا ہیں، کہ ہم اس درس کو دینے سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں انفارمیشن، آگاہی دینا اور اس کے ذریعے توجہ دلانا لوگوں کی۔ اس کے بعد توجہ کے بعد ہے اصلاح اور رشد، ڈیولپمنٹ۔ تو یہ چار ہمارے اہداف تھے کہ ہم نے روش اور اہداف کو ڈسکس کیا، اور پھر اس کتاب میں آنے والے عناوین کو ہم نے مائنڈ میپ کے طور پہ بتایا کہ ہم کون کون سے موضوعات کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے درس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ماہیت انسان یعنی انسانی فطرت یعنی نیچر آف ہیومن کو ڈسکس کریں گے، کہ اور دیکھیں گے کہ سائیکالوجی کی نگاہ میں اور اسلام کی نگاہ میں اس پر کیا مباحث ہیں۔ یعنی دو مہم تقسیم بندی کی جاتی ہے ماہیت انسان میں یا انسانی فطرت کو سمجھنے میں، ایک ہے مادی اور ایک ہے الہی۔ مادی ہم نے ڈسکس کیا پہلے والے درس میں کہ ہر چیز قوانین مادی کے تحت انسان کو سمجھیں گے، یعنی انسان کی کوئی جڑ، کوئی آغاز الہی نہیں ہے۔ خلقت انسان اور اللہ اور دین اور قرآن اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، مادی ہے، خود بخود محیط کے یا نیچر کے تقاضوں کے تحت وجود میں آیا ہے، اور اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مادی۔ دوسرا ہے الہی چہرہ انسان کا، یعنی فطرت انسان کا الہی چہرہ۔ تو یہ دو مہم تقسیم بندی اینتھروپولوجی میں مہم ہے، یعنی انسان شناسی میں پہلے یہ دو تقسیم بندی کی جاتی ہے تاکہ مقدمات طے ہو سکیں۔ مقدمات جب طے ہو جائیں گے تو اس کے بعد بحث کرنا بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہیت انسان میں ہم تین بڑے سائیکالوجی کے اسکولز کو یا مکاتب فکر کو ڈسکس کریں گے، تین بڑے مہم، جس میں سے ایک ہے روان تحلیل گری، دوسرا ہے رفتار گرائی اور تیسرا ہے انسان گرائی۔ روان تحلیل گری کو اردو میں نفسیاتی تحلیل و تجزیہ کہتے ہیں، نفسیاتی تحلیل۔ انگلش میں اس کا نام سائیکو انالیسس ہے، جس کا فاؤنڈر سگمنڈ فروئڈ ہے۔ فروئڈ اس کا فاؤنڈر ہے، یعنی روان تحلیل گری جس نے نظریہ دیا مکتب کا،
تاسیس مکتب کی فریوڈ ہے، یعنی یہ کتابوں میں بہت مہم ہے، اور یہ نام بھی ہمارے آگے آنے والے دروس میں نقد کرنے کے حوالے سے بہت آئے گا کہ اس کے نظریات کو اسلام اور تعلیمات اسلام بری طرح رد کرتی ہے، یعنی سگمنٹ فروڈ کے نظریات۔ یہ سگمنٹ فروڈ کا دیا ہوا نظریہ انسانی فطرت کے بارے میں روان تحلیل گری کہ ان کے نظریے کو پڑھ کے کوئی بھی انسان بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ یہ انسان کو، یہ فطرت انسان کو یا ماہیت انسان کو ایسا پیش کر رہا ہے جیسے ایک نامعقول شخصیت، یعنی انسان کو اساساً ذاتاً نامعقول تصور کیا گیا ہے ان کے نظریے کے مطابق۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انسان جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ حیوانی نیڈز، ضرورتیں اور غریزوں کے ذریعے اپنی عمل کو انجام دیتے ہیں، یعنی غریزوں کے ذریعے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ بیرونی عوامل جو ہیں، باہر کے جو عوامل ہیں محیط میں، جامعے میں، اجتماع میں، یا ایک غیر ارادی قدرت ہے جو انسان کو اور انسان کے عمل کو کنٹرول کرتی ہے، یعنی جبر روانی، جبر نفسانی حاکم ہے انسان کے عمل پر۔ یعنی جبر کا نظریہ اس روان تحلیل گری یا نفسیاتی تحلیل و تجزیے یا سائیکو انالیسس کے مکتب میں بہت زیادہ آشکار ہے، یعنی انسان کو ایک ذاتاً جبر روانی کہا گیا ہے، انسان کو ذاتاً کہا گیا ہے کہ یہ نامعقول ہے، اس کا عمل ڈیپینڈ کرتا ہے سوسائٹی میں اور بہت سارے عوامل کے ذریعے، اور یہ سارا عمل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد اسی روان تحلیل گری میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے کارل یونگ۔ کارل یونگ شاگرد ہے فروئڈ کا، مگر شاگردی کو کچھ سال گزارنے کے بعد اس نے تھوڑا سا اختلاف ظاہر کیا فروئڈ سے اور اپنا الگ مکتب، اپنا الگ نظریہ، مگر یہی روان تحلیل گری میں، جس کا لب لباب سارے اختلافات فروئڈ سے رکھنے کے بعد بھی کارل یونگ اس بات پر متفق ہے کہ انسان کا عمل اس کی زندگی کے کچھ معین سالوں میں، کچھ معین سن میں، اس کی ایج میں جو اتفاقات رونما ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ کارل یونگ اور فروئڈ، یہ لوگ روان تحلیل گری یا سائیکو انالیسس کے مکاتب کے بانیوں میں سے ہیں، یعنی شروع کے بانیوں میں سے۔ اس کے بعد ہے مکتب ماہیت انسان یا فطرت انسان کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے رفتار گرائی، یعنی بیہیویئرزم۔ بیہیویئرزم بہت زیادہ پاپولر اور بہت زیادہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی بیہیویئرزم کے جو نظریات ہیں اور اس کے مکاتب میں جو نقطے بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم اپنے تعلیمی، پرورش، تربیتی نظام میں بہت زیادہ عام دیکھتے ہیں۔ رفتار گرائی یا وہی رفتار جس کو اردو میں بھی رفتار کہتے ہیں، یعنی عمل گرائی، رفتار گرائی، بیہیویئر، یہ کہتے ہیں کہ بیہیویئر جو ہے انسان کا رد عمل، عکس العمل، یہ کن مقدمات یا کن حوادث کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ تو رفتار گرائی کے ٹاپک میں یہ لوگ معتقد ہیں کہ انسان کا جو عمل ہے وہ اجتماعی، سماجی ماحول کے مطابق طے قرار پاتا ہے، یعنی انسان کا عمل، یعنی ان میں رفتار گرائی میں جو بہت زیادہ آشکار نام ہے بی ایف اسکینر۔ بی ایف اسکینر، اس کے تجربیات، اس کے جو ہے وہ اس کے سارے اقوال، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ بیہیویئرزم میں بی ایف اسکینر نے کون کون سے نظریات دیے ہیں اور کن کن تجربے اور آزمائشوں کے ذریعے، اور اس نے کیا کیا چیزیں پروف کی ہیں۔ یہ بی ایف اسکینر کہتا ہے کہ انسان کی ماہیت یعنی انسان کی فطرت 3 چیزوں سے عمل میں آتی ہے۔ ایک ہے یادگیری، یعنی یاد گرفتن، لرننگ جس کو کہتے ہیں عام طور پہ۔ دوسرا ہے بیرونی عوامل، محیط میں، اجتماع میں جو بیرونی عوامل ہیں، اور تیسرا ہے جینیٹکلی۔ یہ بی ایف اسکینر اس بات کا معتقد ہے کہ انسان کا جو بھی عمل ہوگا وہ ان 3 چیزوں سے، یعنی لرننگ، جینیٹک اور بیرونی عوامل سے آشکار ہوگا۔ یہاں جو بیہیویئرزم اور اسلام میں جو تضاد ہے، بیہیویئرزم کہتا ہے کہ جو بھی عمل انسان انجام دیتا ہے، جو بھی عمل وہ ان 3 طریقوں سے انجام دیتا ہے، یعنی اس کے علاوہ، یعنی 100% کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا جینیٹکلی ہوگا، یا کوئی خارجی بیرونی عوامل اس کے سد مابر آئے گا اور یہ عمل انجام دے گا، یا پھر یہ کسی سے
سیکھے گا، کسی کو دیکھ کر سیکھے گا، یادگیری یا لرننگ جسے کہتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کافی حد تک ان لرننگ اور جینیٹک کے عوامل اور بیرونی خارجی عوامل کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مگر اسلام وہاں پر آ کے اپنی تعلیمات کو اس بیہیویئرزم سے الگ کرتی ہے، جہاں پر یہ بیہیویئرزم کا مکتب کہتا ہے کہ سب کچھ، سارے اعمال جو انسان انجام دے رہا ہے وہ اسی کے ذریعے ہیں، اور ارادے کو، اختیار کو یہ لوگ الگ کر دیتے ہیں۔ مگر اسلام کہتا ہے کہ یہ سارے عوامل ہونے کے باوجود بھی اگر انسان چاہے تو ان عوامل سے جان چھڑا کر اپنے ارادے آزاد کو استعمال کر کے اپنے آپ کو رشد متعالی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ تو اسلام یہاں پر آ کے بہت سارے مکاتب سے کہ جہاں پر بھی انسان کا ارادہ آزاد کو نیچا کیا گیا یا ارادہ آزاد کو چھپایا گیا، وہاں پر اسلام آ کے، تعلیمات اسلام اور قرآنی آ کے ان لوگوں کے مکتب کو کہتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور انسان اگر چاہے تو اسی بیرونی عوامل، خارجی عوامل سے اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، مگر اپنے ارادے اختیار سے اس کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ یہ انسان کے اندر قدرت ہے۔ تو یہاں پر تعلیمات قرآن یہاں پر بیہیویئرزم کے اس میں تھوڑی سی جدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیہیویئرزم جب شروع ہوا تو انہوں نے ایک اپنا جو نظریہ پیش کیا، محرک پاسخ، جس کو کہتے ہیں محرک رد عمل، یا جس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیمولائی اور رسپانس۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان کے سامنے، یہ ماہیت انسان، یہ فطرت انسان میں ڈسکشن کرتے ہیں، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب انسان کے سامنے آپ کوئی محرک لے کر آئیں گے اور وہ محرک انسان کی نیاز کے مطابق ہوگا تو وہ رد عمل دکھائے گا، اس کا عمل آئے گا اوپر۔ یعنی ان کا اسٹیمولائی اور رسپانس کو کہنے کا نتیجہ یہی ہے کہ انسان کے سامنے آپ محرک لے کر آئیں اور محرک لا کے وہ 100% رد عمل دکھائے گا۔ یہاں پر بیہیویئرزم جو غلطی کرتا ہے، جو اور کی ہے اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں، وہ یہ ہے کہ محرک لے کر آئے اور یہ رد عمل انسان دکھائے گا۔ انہوں نے بہت سارے، جیسے رفتار گرائی میں پاولو کا ہے ڈاگ ایکسپیریمنٹ، اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ اپنی آزمائش گاہ میں، اپنی لیبارٹری میں کتے کو لے کر آ کے، پاولو ڈاگ تھیوری بہت مشہور ہے، وہ کتے کو لے کر آیا اور اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کتے کو، اور اس نے بہت ساری ڈیوائسز کتے کے منہ میں اور مثال کے طور پہ کیمروں کے ذریعے اس نے ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ثابت کیا کہ جب اس کو بھوک لگ رہی ہے تو ایک بیل کو بجا کے، ایک رنگ کو بجا کے، اسی رنگ کے ساتھ اس کو کھانا دیا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ کتے کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے اسی لیبارٹری میں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو ڈیوائسز کتے کے منہ میں یا اس کے دہن میں، جو انسان کے جو بزاق ہے اس کے منہ میں مثال کے طور پہ پانی آتا ہے، کتے کے منہ میں، ہر حیوان کے ساتھ یہی ہے، اس کے منہ میں پانی آتا تھا، اور وہ پانی یا جھاگ، وہ جو انسان کی بھوک کے عوامل سے بنتا ہے، وہ اس کو نوٹس کر رہے تھے۔ تو یہ پاولو کی تھیوری، کتے کو جب ایک صدا کے ساتھ، ایک بیل بجانے کے ساتھ کھانا دیا جاتا تھا اور وہ اس کے منہ میں پانی آتا تھا یا جھاگ آتا تھا بھوک کی وجہ سے، پھر انہوں نے کہا کہ کھانا نہیں دیا مگر صرف بیل بجاتے تھے تو وہی رفتار، وہی عمل کتا جو ہے وہ انجام دیتا تھا۔ یعنی اس کے منہ میں پانی آتا تھا بیل کو سن کر، پھر وہ بیل کے مختلف طریقوں سے بیل بجاتے تھے، اس کو چینج کرتے تھے۔ تو انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ انسان بھی اسی طرح سے ہے، انسان ایک چیز کا، عادتوں کا قیدی ہو جاتا ہے۔ یہ بیہیویئرزم کے جملے ہیں اور یہ بہت کی ورڈز ہیں جو انہوں نے انسان کی ماہیت اور فطرت انسان کے بارے میں بیان کیا۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے ذاتاً عادتوں کا قیدی ہے، اپنی عادتوں کا قیدی ہے، اور اس ڈاگ ایکسپیریمنٹ کے بعد انہوں نے ثابت کیا کہ انسان بھی ایسا ہی ہے۔ انسان کے ساتھ بھی اگر یہ عمل کیا جائے اور پھر محرک پاسخ یا اسٹیمولائی اور رسپانس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ انسان بھی اسی کتے کی طرح عمل کرے گا یا اسی حیوان کی طرح عمل کرے گا۔ پاولو کا نظریہ، پاولو ڈاگس تھیوری، اس کو جا کے آپ چیک بھی کریں۔ یعنی انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ
وہ سماجی ماحول کے تجربوں سے پختہ ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا پھر وہ اپنی عادتوں کا قیدی ہے۔ عادتوں کا قیدی اگر انسان ہو تو پھر سارے رشد متعالی کے اور سعادت و کمال کے اور اپنے آپ کو خدا سے جوڑنے کے راستے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی عادتوں کا قیدی ہے، ٹھیک ہے عادتیں انسان پر اثر انداز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے سماج میں معاشرے میں بہت ساری چیزیں دیکھ کر انسان کچھ سمجھتا ہے، مگر اپنے ارادے اختیار سے اپنی اصلاح بھی تو کر سکتا ہے۔ مگر اس اصلاح پہ اور رشد اور ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے اپنا کوئی نظریہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جب ڈسکشن کھولیں گے تو پھر خالق ہستی اور خالق انسان اور خالق روح یہ ساری مباحث سامنے آئیں گی، تو انہوں نے سرے سے اس پر ٹاپک کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ اسی طرح رفتار گرائی میں ایک سوشل لرننگ تھیوری ہے، بہت مشہور سوشل لرننگ تھیوری، اور جس کو کہتے ہیں کہ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیوری۔ بنڈورا، البرٹ بنڈورا نام کا ایک شخص، اس نے تجربہ کیا، اور تجربہ کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے وہ معاشرے سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور وہی اس کے عمل کا جڑ ہے، یا اس کے عمل کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ بنڈورا، اس کو شارٹ ہم کہتے ہیں بنڈورا لرننگ تھیوری کو، جب آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک کلاس کے بچوں کو، نرسری کے بچوں کو ایک فلم دکھائی جاتی ہے ٹی وی پر، اور جس میں ایک ماڈل ہے خاتون، اور وہ ایک پلاسٹک کی گڑیا جس کو بوبو ڈال ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں، بوبو ڈال، بنڈوراس ایکسپیریمنٹ، تو وہ بوبو ڈال یا پلاسٹک کی جو گڑیا ہے جو وہ زمین پر وزن کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو آپ ہٹ کریں تو وہ پیچھے جاتی ہے اور دوبارہ سے کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو بوبو ڈال کہتے ہیں۔ تو یہ فلم دکھائی گئی بچوں کو، نرسری کے بچوں کو، اور ماڈل ہے ایک مشہور خاتون ہے، وہ اس ڈال کو، اس گڑیا کو مختلف طریقوں سے ہٹ کر رہی ہیں، مختلف طریقوں سے، ہیمر سے، ہاتھ سے، پیر سے اس گڑیا کو مار رہی ہیں۔ تو انہوں نے یہ فلم بچوں کو دکھانے کے بعد جب تجربہ کیا تو انہی بچوں کو ایک بند کلاس میں آزاد چھوڑ دیا، اور آزاد چھوڑنے کے بعد انہوں نے کیمروں کی مدد سے اس نتیجے کو اخذ کیا کہ نہ فلم ہے نہ ماڈل، اور اس کو گڑیا کو ہم نے اس کمرے میں رکھ دیا بچوں کے ساتھ، اور پھر ریکارڈنگ کے ذریعے ثابت کیا کہ یہ بچے جو کچھ انہوں نے ٹی وی میں اس ماڈل سے سیکھا تھا اور انہوں نے اپنے دماغ میں سیو کیا تھا، اب یہ اپلائی کر رہے ہیں، یعنی بچے کے عمل کو انہوں نے سوشل لرننگ تھیوری کا جو کانسیپٹ دیا وہ یہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ ایسا نہیں ہے، جو انسان دیکھتا ہے، جو ویژول اس کے سامنے مناظر آتے ہیں وہ اس سے کچھ سیکھتا نہیں ہے، بالکل سیکھتا ہے، مگر یہاں پر سوشل لرننگ تھیوری بتاتی ہے کہ انسان کا عمل صرف اور صرف سوشل لرننگ تھیوری سے ہے، صرف اور صرف بیرونی عوامل سے ہے۔ یہ یہاں پر آ کے اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر آپ جو ہے وہ تھوڑی سی افراط گری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا سارا عمل ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں سے کچھ سیکھنے کے لیے، اور آپ ایک تجربہ بچوں پر کر کے کہ بچوں کی ایج ہی یہی ہے تعلیم و تربیت میں، اسلام نے، ہم آگے جا کے اب بتائیں گے کہ اسلام نے پہلے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ یہ سوشل لرننگ تھیوری اور بنڈورا اور بیہیویئرزم اور اسٹیمولائی اور رسپانس، یہ ساری چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ پہلے تعلیمات الہی اور تعلیمات اسلام اور بہت سارے ادیان الہی ان چیزوں کو ڈسکس کر چکے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو کچھ سال پہلے آ کے سوشل لرننگ تھیوری کے نام پر یا سائیکالوجی کے بیہیویئر اسکول کے نام پر سامنے آئی ہے، یہ بہت پرانی ہے اور یہ سب جانتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ بس صرف اور صرف فقط و فقط یہی ہے۔ اسلام کہتا ہے نہیں، اگر انسان اپنے ارادے کو، آزاد ارادے کو استعمال کرے اور اختیار کے ساتھ وہ بہت سی چیزوں پر ممکن ہے توجہ نہ کرے، وہ خدا کی رسی کو، حبل اللہ متین کو مضبوطی سے تھامے رکھے اور رد عمل نہ دکھائے، محرک کے سامنے، اسٹیمولائی کے سامنے رسپانس نہ دکھائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اور جس کی بیس پر سزا اور جزا کے قوانین ہیں۔ اس کے بعد ہے ماہیت انسان میں مکتب ہے انسان گرائی۔ اس سے پہلے جو ہم نے دو مکتب ڈسکس کیے ہیں، رفتار گرائی اور روان تحلیل گری یا بیہیویئرزم یا سائیکو انالیسس، ان دونوں کی نگاہ انسان کے بارے میں بہت منفی ہے، بہت بدبین ہے انسان کے بارے میں، کہ انسان ایسا ہے، وہ ذاتی شر ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ مگر انسان گرائی میں، ہیومنزم میں
یہ ایک سائیکالوجی کا مکتب ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے انسان پر ایک مثبت نگاہ ڈالی ہے، انسان کو ایک خوشبین موجود کے طور پر لیا ہے. انسان گرائی کہتی ہے کہ انسان معقول ہے، اس کا عمل معقول ہے، عقل کا تذکرہ کیا انہوں نے. اور انہوں نے بتایا کہ اگر آپ، یعنی یہی انسان گرائی کے مکتب نے جو سائیکالوجی میں ہے، انہوں نے بتایا کہ اگر آپ انسان کو معقول قرار نہ دیں کہ عقل اس کے ہمراہ نہیں ہے، تو پھر یہ سوسائٹی میں، سماج میں ویرانی کرے گا. پھر تو یہ بات ویران، سوسائٹی کو ویران کرنے کے مترادف ہے. تو انہوں نے بہت سارے نظریات دیے، اور انسان گرائی میں بہت سارے ایسے سائیکالوجسٹ آئے جیسے کہ میزلو ہے، راجرز ہے، کیلی ہے. یہ ان کے بڑے اوائل کے اولین سائیکالوجسٹ میں سے ہے. ان کے نظریے، میزلو کے نظریے کو ہم نے پچھلی والی کتاب میں ڈسکس کیا کہ میزلو کہتا ہے کہ محدودیت کے مقابلے میں انسان کی توانائی کو ڈسکس کیا ہے، اور جبر کے مقابلے میں انسان کے قدرت کو اور ضعف جیسے ایسے مفاہیم کو میزلو نے، ابراہیم میزلو نے ڈسکس کیا ہے، اور یہ انسان گرائی کے مکتب میں. اس کے بعد راجرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان معقول ہے اور مثبت ہے. کیلی نے بھی یہ نظریہ دیا کہ انسان عقل کے ساتھ ہے. وہ جو دو مکتب پہلے روان شناسی کے کہہ کے گئے ہیں کہ عقل کو استعمال کر کے کچھ عمل نہیں کیا جا سکتا، وہ غلط کہہ رہے ہیں. اور کیلی کہتا ہے کہ انسان معقول ہے، ایک موجود عقل ہے، اس کے ساتھ عقل کے ذریعے عمل کرتا ہے، نہ کہ غیر معقول یا نا معقول. یہ انسان گرائی کا ٹاپک. یہ جو تین ہم نے مکاتب بیان کیے، ان کی ساری اساس ماہیت انسان اور فطرت انسان میں یہ ہے کہ مادی قوانین کے تحت اثر ہے. یہ تینوں مکاتب، یعنی مادی قوانین. کچھ بھی کہہ لیں انسان کے بارے میں کہ عقل رکھتا ہے، نہیں رکھتا، کس طرح سے عمل کو رد عمل دکھاتا ہے، کس طرح سے سیکھتا ہے، نہیں سیکھتا، جو بھی اپنے نظریات انہوں نے پیش کیے ہیں، مگر ہیں سارے مادی قوانین کے تحت اثر، یعنی مادی قوانین ان پر لاگو ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑا نام ہے، جب ہم انسان شناسی کی یا روان شناسی کی شروع کی بحثیں کریں گے، شروع میں جب یہ مکاتب آنا شروع ہوئے، تو اس میں ایک بڑا نام ہے. ان میں سے ایک نام ہے فلپ ریف. فلپ ریف کی ایک اصطلاح ہے، اور بہت اہم اصطلاح جو اس نے دی ہے. اس نے کہا کہ انسان روان شناسی، یہ اصطلاح بہت مشہور ہوئی، یعنی سائیکولوجیکل مین، یعنی انسان کو روان شناسی. اور روان شناسی بھی کون سی؟ روان شناسی بھی کون سی؟ دین کو فراموش کر کے اور الہیات کو فراموش کر کے ایک سائیکولوجیکل مین، یعنی اب جو بھی انسان کی فطرت کو دیکھیں گے، ماہیت کو دیکھیں گے، وہ سائیکالوجی کے پیرائی میں دیکھیں گے. اس کا نام، اصطلاح انہوں نے دی سائیکولوجیکل مین، بہت مشہور ہے. اس کو آپ بھی اپنے طور پر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ اصطلاح ہے فلپ ریف کی سائیکولوجیکل مین، یعنی انسان روان شناسی. اور اس مین کا، اس سائیکولوجیکل مین کا جو سوتیلا باپ ہے وہ کون ہے؟ فروئڈ، سگمنڈ فروئڈ. یہ اس کا سوتیلا باپ ہے، یعنی اسی سائیکولوجیکل مین کا، کیونکہ یہاں سے ساری چیزیں یہاں سے پھوٹی ہیں. اور یہ جو فروئڈ نے نظریات دیے ہیں، یا یہ سارے جو مکاتب وجود میں آئے ہیں، مکاتب روان شناسی اور سائیکالوجی کے جو ڈفرنٹ اسکولز آف تھاٹس ہیں، یہ تحت اثر کس کے ہیں عزیزان؟ یہ تحت اثر ہیں ڈاروین کی تھیوری کے، اس کا نظریہ تکامل، ڈاروینز ایوولوشن تھیوری. یہ اس کے تحت تاثیر سارے مکاتب آئے ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ ڈاروین نے علمی بنیادوں پر یہ نظریہ پیش کیا اور بہت زیادہ اس نے ریسرچ کی اور اس شہادتوں کی، اس شہود کی منزلوں پہ جا کے اس نے کچھ کشف کیا. نہیں، اس ڈاروین تھیوری کے پیچھے، اس نظریہ تکامل انسان کے پیچھے سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی بہت سارے عوامل کام کر رہے تھے. یعنی جو بھی سائیکالوجی میں آیا ہے، اس نے ڈاروین کے اس نظریے سے مدد لے کر بہت کچھ پیش کیا ہے. ڈاروین نے نظریہ پیش کیا مثلا ان شارٹ کہ لاکھوں سال پہلے، مثال کے طور پہ انسان نے نیچر کے سلیکشن کے ذریعے،
یعنی محیطی عوامل کے ذریعے اپنے آپ کو چینج کیا. مثال کے طور پہ انسان، پہلے انسان اس شکل میں نہیں تھا، مثال مچھلی تھا اور پتہ نہیں کون سا پرندہ تھا اور پھر بندر تھا اور پھر اس طرح کے ڈفرنٹ وجوہات لے کر اس نے کہا کہ یہ تکامل یافتہ ہے. یہ لاکھوں سالوں میں، سینکڑوں سالوں میں یہ تکاملی شکل ہمارے پاس آئی ہے. انسان پہلے ایسا نہیں تھا کہ ہم نے بتایا کہ اس کو کرنے کے بعد یہ سائیکالوجی میں جتنے بھی مکاتب ہیں یہ شروع ہو گئے اپنے آپ کو اپنے نظریوں کو دینا. اور اس میں جو مین چیز ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں جو جانوروں کا استعمال ہے اور کتوں کا، بلی کا، چوہوں کا، یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ ڈارون کی تھیوری ان کے دماغ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہوئی تھی اور یہ جانوروں پر تجربیات کر کر انسان کو سمجھتے تھے. یعنی انسان کو بھی ایک حیوان جنگلی اس کے طور پہ، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ تکامل یافتہ ہے. اور انہوں نے بایولوجیکل کا جو کانسیپٹ دیا، بایولوجیکل ایوولوشن آف مین بائی نیچرل سلیکشن، یہ ڈارون تھیوری کا ایک گولڈن لائن ہے. یعنی کہتے ہیں کہ بایولوجیکل انسان تکامل یافتہ ہے، یعنی ایک شکل سے دوسری شکل اور دوسری شکل سے تیسری شکل، اور پھر سینکڑوں لاکھوں سالوں کی جد و جہد کے بعد اس نے نیچر کے تقاضوں کے تحت اپنے آپ کو بدلا ہے اور یہ اس شکل میں پہنچا ہے. یہاں پر ہم یہ بات بتاتے چلیں کہ یہ ڈارون کی تھیوری، جب ہم نے بتایا کہ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی عوامل اس کے پیچھے کار فرما تھے، ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ ایک الہی چہرہ، خالق ہستی، اللہ یا مخلوق کو پیدا کرنے والا یا روح کو خلق کرنے والا اور مذہبی اور ایمانی اور اس سارے مفاہیم کو اپنے علمی معیارات سے ہٹانے کے لیے انہوں نے ان تھیوریز کا استعمال کیا. یعنی مذہب کو اپنے لیے خطر سمجھتے تھے. جو پیسہ کمانے والے، جو اقتصادی اس وقت کے عوامل تھے اور جو سیاسی، مذہبی یا اجتماعی سوشل عوامل تھے، وہ مذہب کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے تھے. وہ مذہب کو ہٹانا چاہتے تھے ہر حوالے سے، لوگوں کی توجہ کو ہٹانا چاہتے تھے اور اپنے علمی چیزوں کو سامنے لا کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سائیکالوجی کے مکاتب میں انہوں نے مختلف نظریات پیش کیے، مگر کسی نے بھی اس پر، روح پر اور خالق ہستی پر اور ایمان پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں ہے. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ اسکرپٹڈ تھا. یعنی ان کو جو کچھ دیا جاتا تھا کہ آپ یہاں پر آ کے بولیں. اگر ہم ڈارون کی تکامل انسان کی تھیوری یا انہی مادی سائیکالوجی کو مان لیں تو پھر خطرہ کہاں آتا ہے؟ خطرہ وہاں آتا ہے کہ ہمارا جو اعتقاد ہے آدم علیہ السلام پر، بشر ہونے کے ناطے ان کی خلقت پر، وہ باقی نہیں رہے گا. یعنی اس تھیوری کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو پھر وہ اعتقاد جو ہمارا آدم علیہ السلام پر ہے اور ان کی خلقت کے حوالے سے، اس کو بہت ضرر پہنچے گا. اور یہ اعتقاد، یعنی دونوں چیزوں میں سے آپ کو ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ انسان تکامل یافتہ ہے. حالانکہ بہت سارے اسلامک اسکالرز اور علماء بھی اس بات پر مضر ہیں کہ یہ ڈارون نے بات ٹھیک کی ہے. ممکن ہے اس کے کچھ نظریات ٹھیک ہوں، کچھ نظریات، ہر کسی کے 100% نظریات تو ٹھیک نہیں ہوتے. کچھ باتیں ڈارون نے ٹھیک کی ہوں، مگر یہاں پر اگر کوئی کہے کہ انسان جو آج بشر کی شکل میں ہے یہ تکامل یافتہ ہے، تو پھر اعتقاد بخلقت آدم، اور آدم بھی ایسا پیغمبر، ایز اے پروفٹ، پہلا انسان اور پہلا خلیفہ خدا زمین پر. اب یہ خلیفہ خدا یا بشر ہے یا اور کسی مخلوق میں ہے، اس اعتقاد کو ضرر پہنچتا ہے ڈارون کی یہ تھیوری جو تکامل انسان کی تھیوری ہے. یہ جو مکاتب ہم نے ڈسکس کیے ماہیت انسان میں، یہ سارے مادیات پر مبنی. اب ہم نظریہ نقطہ نظر دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کیا کہتا ہے ماہیت انسان میں، فطرت انسان میں. اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے، جو ہمارا مین ٹاپک ہے، اور ہم اس کی آگاہی اور انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ سائیکالوجی، آپ کو جو رائج سائیکالوجی ہے ویسٹ میں اور دنیا بھر میں، اس کو جب تک آپ اسلام سے نزدیک نہیں کریں گے اور اسلام سے میچ نہیں کریں گے، تب تک ان کی باتوں پر بھروسہ نہ کریں.
یعنی ایسا ہی ہے کہ سائیکالوجی میں آپ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ سیکھتے ہیں، اور کوئی ان کی تھیوری آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو قرآن سے آ کے میچ کریں، اس کو اسلامی تعلیمات سے آ کے میچ کریں. اور یہ مسلمان معاشروں کی ضرورت ہے کہ سائیکالوجی کو چھنی لگائے اسلام کی، اور جو اس چھنی سے نکل جائے اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جو اوپر رہ جائے اس کو چھوڑ دیں. کیونکہ بہت سارے ایسے فساد اور بہت سارے ایسے عقائد اور بہت سارے ایسے عوامل جنہوں نے اسلام سے، ایمان سے، خدا سے دور کیا لوگوں کو، وہ یہی ہے کہ اسلامی طور پر پختہ نہیں ہے، اور ایسے علمی اور سائنٹیفک نظریات کو فوراً سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو اسلام سے میچ نہیں کرتے. ماہیت انسان میں اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ تو مادی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو بہت سارے مادی عوامل کی طرف اور مادی قوانین کی طرف انسانوں کی توجہ کو لگا رہے ہیں، مگر غیر مادی عنصر بھی تو ہے. اسلام آ کے غیر مادی عنصر پہ بہت زیادہ ڈسکس کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ انسان کی باڈی ہے تو پھر اس انسان کی روح بھی تو ہے. آپ جب کہتے ہیں مادہ ہے تو پھر غیر مادہ بھی تو ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صرف مادی قوانین پر آپ ساری چیزوں کو پرکھیں. روح بھی تو ہے. روح کو کیوں آپ ایکسپیریمنٹ کے اس میں نہیں لے کر آئے؟ آپ نے ایسا، جیسے ہم نے بتایا کہ سب کچھ ایسا ہے سائیکالوجی میں جیسے اسکرپٹڈ ہے، یعنی کسی نے لکھ کے دیا ہوا ہے، سب کچھ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ خبردار اگر اس مذہب کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور روح کے بارے میں اور خالق ہستی کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں، ایمان اور مذہب اور ادیان الہی ان کی تعلیمات کے بارے میں کچھ ڈسکس نہیں کرنا، صرف اپنی بات کرو، مادی مٹیریلسٹک بنو، صرف مادی بات کرو. ایسا لگتا ہے کسی نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہے. تو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ شخصیت اور ماہیت انسان کی جڑ کیا ہے؟ روح ہے نا. روح کے ذریعے، بدن تو صرف وسیلہ ہے. اسلام کہتا ہے بدن انسان کا وسیلہ ہے روح کو پروان چڑھانے کے لیے. اصل روح ہے، جڑ اس کی بیس روح ہے. یعنی آپ مثال لیجئے کہ ایک پھول ہے اور ایک گلدان، اور گلدان کی ساری ویلیو اور ساری ارزش اور ساری قیمت کس وجہ سے ہے؟ گلدان کو آپ باڈی سمجھیں، باڈی یا مادی. گلدان باڈی ہے، اور گلدان کی یا جس میں پودا لگایا جاتا ہے اور پھول، پھر اس پھول کا نام ہے روح، اس پھول کا نام ہے. تو وہ جو گلدان کی قیمت ہے، وہ گلدان کی قیمت اس پھول کی وجہ سے ہے جو اس میں اگے گا. اس گلدان کی اگر اس میں پھول نہ ہو، بذات خود وہ گلدان ہو اور مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر خاک اور کود ہو، اور اس کے اندر بہت سارے کیمیکلز ڈال دیں اور بیج ڈال دیں اس میں، اور اس میں پودا نکلے، تو اس کی ویلیو کس وجہ سے ہے؟ اس کی ویلیو اس پودے سے، اور اس پودے کے بعد اس سے پھول نکلنے کی وجہ سے. گلدان کو گلدان کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ اس میں گل اگے گا، اس میں پھول اگے گا. اس کو گل یعنی پھول. گلدان جو ہم اردو میں نام استعمال کرتے ہیں یا فارسی میں، یہ اسی لیے ہے کہ اس میں پھول اگے گا. تو پھول ہے روح اور گلدان ہے بدن. بدن وسیلہ ہے روح کو ارتقاء تک پہنچانے کا. بدن وسیلہ ہے انسانی روح کو، اس کی شخصیت کو، اس کے مقام کو، اس کی منزلت کو اعلی مراتب کی طرف پہنچانے کا. یعنی آپ دیکھیں کہ سائیکالوجی کی دنیا میں لوگوں کو کچھ بھی کہا جائے، ایسا لگتا ہے بالکل کوئی پیپر پہ لکھ کے دیا تھا اور ان کو کہا تھا کہ اس بارے میں بات کرو. کہ ہم نے بتایا کہ سائیکالوجی کے مکاتب کو ایسا نہ سمجھے کہ یہ آسمانی مکاتب ہیں، یہ اسکرپٹڈ ہے. اس کے پیچھے مادیات ہیں، ان کے پیچھے مادیات کے وہ مفاد چھپے ہوئے ہیں. یعنی بکا ہوا سائیکالوجسٹ یا بکا ہوا مولوی ہمارے معاشرے میں ہے نا. کچھ مولویوں کو اسکرپٹ دے دیا جاتا ہے اور اسکرپٹ دے کے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اس بات میں اپنا دھیان لگانا ہے، آپ نے صرف اور صرف یہ بات کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ جس نے آپ سے چاہا ہے اس نے آپ کو خریدا ہے، اور آپ کو خرید کے کہا ہے کہ اپنی ساری توانائیاں اس چیز میں لگاؤ.
تو یہ مولوی جب بکتا ہے اور اپنی ساری توانائیاں مثال کے طور پہ تفرقہ بازی میں یا مثلاً کسی شخصیت کشی میں لگاتا ہے تو بہت جلدی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جب یہ دوسری طرف یا کلی بات نہیں کر رہا تو ممکن ہے یہ بکا ہوا ہو، ممکن ہے یہ اسکرپٹڈ ہو. تو یہاں پر بکا ہوا مولوی اور بکا ہوا سائیکالوجسٹ پوری طرح سے آپ کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتا. ہمارے معاشرے میں بکے ہوئے مولوی بہت زیادہ ہیں. ان کو اوپر سے پیپر آتا ہے، اسکرپٹ آتی ہے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا. بہت سارے مسائل کی وجہ سے ان کو اپنے جان کے تھریٹس ہیں یا پیسوں کی لالچ ہے یا اور دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ اس بات کو کہنے سے قاصر ہیں، یعنی حق کو کہنے سے قاصر ہیں. سائیکالوجسٹ بھی جو نظریہ پیش کرتے تھے وہ ساری باتوں کو کہنے کے حقدار نہیں تھے، اسکرپٹڈ تھے. بہت ساری چیزیں انہیں بتائی گئی تھی کہ یہ آپ نے نہیں کرنی ہے. ان بحثوں کو صرف رد کرنا ہے، اس پر کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں انسانی معاشرے کو اس مذہب نامی چیز سے ہٹانا ہے. اس خدا اور اس ایمان اور اس شخصیت کامل اور رشد متعالی اور معاد اور قیامت اور پروفٹس اور ان کی تعلیمات، ان سے ہٹانا ہے. تو جب سائیکالوجسٹ کو ایک سلیبس بنا کے دیا گیا تو انہوں نے صرف مادیات پر بحث کی. اسی طرح اسلام میں بھی مولویوں کو جب اوپر سے سلیبس بنا کے دیا جاتا ہے تو پھر وہ بھی آزاد نہیں رہتے. آزاد مولوی بہت ارزش کا حامل ہے، اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے بکے ہوئے مولویوں سے. بکا ہوا مولوی یا بکا ہوا اسکالر یا بکا ہوا انسان جب بھی لوگوں کے سامنے آئے گا صرف اپنی ایک سلیبس یا ایک نقطہ نظر کا اظہار کرے گا، کلی بات نہیں کرے گا. تو کلی بات کو نہ کرنے سے عام عوام فوراً سمجھ جائیں کہ یہ لگتا ہے اسکرپٹڈ ہے، کیونکہ جب بھی اس کو ہم سنتے ہیں کوئی نئی بات نہیں کرتا، صرف یہی بات کرتا ہے. تو صرف ایک بات کو کرنا اور وہ بھی سیاسی، مذہبی، اجتماعی اور اقتصادی عوامل کے تحت نظر، تو پھر یہاں پر انسان کو شک ہوتا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے. ممکن ہے یہ کتمان حقیقت کر رہا ہو، ممکن ہے یہ آپ کو بہت ساری باتیں نہ بتاتا ہو، آپ تو سمجھ رہے ہیں، آپ تو اس پر اعتماد کر رہے ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ دستور اور فرمان کسی اور سے لے رہا ہو، کسی اور شخص سے لے رہا ہو. اس میں شخصیت کشی ہے، کریکٹر اسیسینیشن ہے، اس میں کسی بھی مکتب یا کسی بھی نظریے کی نقد ہے، اس کا انکار ہے، تفرقہ بازی اسکرپٹڈ ہے. یہ ساری چیزیں پیسوں کے نام پر اور انسانی یونٹی یا مسلمانوں کی یونٹی کو، وحدت کو توڑنے کے لیے انجام پا رہی ہیں. وحدت کو توڑنے کے لیے جب انسان آ کے تفرقہ بازی کے جملے، تفرقہ بازی کے محافل کو سجاتا ہے تو آپ نہ سمجھیں یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں فوراً کہ یہ تو ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہے اور ہمارے دل کو خوش کر رہا ہے. آپ فوراً اس بات کی طرف جائیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اسکرپٹڈ ہے اور اس کو کسی نے فرمان دیا ہے کہ جا کے لوگوں میں تفرقہ بازی کی باتیں کرو. یہ کیوں یونٹی کے خلاف ہے؟ یہ کیوں وحدت کے خلاف ہے؟ وحدت تو ایک اچھی چیز ہے، یونٹی تو ایک اچھی چیز ہے. تو اس کے ضمن میں ہم نے بتایا کہ جس طرح سائیکالوجسٹ کو اسکرپٹڈ دیا جاتا تھا ڈارونس تھیوری کے تحت نظر یا بہت سارے اقتصادی اور عوامل، مذہبی سیاسی عوامل کے تھرو ان کو ایک سلیبس دیا جاتا تھا اور ان سے کہا جاتا تھا کہ اس سلیبس سے ہٹنا نہیں ہے اور صرف مادیات پہ بحث کرنی ہے، اور روح کی بحث کو، خالق ہستی کی بحث کو، انسان کی فطرت کو کس نے بنایا، ماہیت انسان کیا ہے، اس کی جڑ کیا ہے، اس پہ بحث نہیں کرنی. دلائل وجود روح یا روح کو ثابت کرنے کے 3 طریقے ہیں، آسان ترین، جو ہم اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں. 3 طریقے ہیں روح کو ثابت کرنے کے. ایک ہے عقلی طریقہ، دلیل عقلی کہتے ہیں. دوسرا ہے تجربہ داخلی، یعنی انسان کے اندر ضمیر کا تجربہ. اور تیسرا ہے نشانیوں کے ذریعے، آثار کے ذریعے، اثرات کے ذریعے روح کی حقیقت کو سمجھنا. یہاں پر ہم جو پہلی دلیل عقلی ہم دے رہے ہیں، وہ پہلی عقلی دلیل یہی ہے جو انسان کو جو سچے خواب آتے ہیں، خواب صادق، جو انسان خواب دیکھتا ہے خواب صادق ہے. یا اسی طرح ایک مفہوم ہے احضار ارواح، کہ اس پر بہت سارے ویسٹرن ممالک میں بہت سارے محققان نے اس پر تحقیقات کر کے ثابت کیا ہے کہ احضار ارواح یعنی روح کو احضار کرنا
یہ حقیقت ہے، تو روح کا وجود ہے تو اس کا احضار ہے. یا اسی سے ریلیٹڈ جو نیند کی حالت میں آپ کے ساتھ واقعات رونما ہوتے ہیں، اور نیند کی حالت میں آپ کی روح آزاد ہے اور آپ کا بدن وہی ہے. بہت ساری چیزیں عقلی پیراہے میں انسان سمجھ سکتا ہے کہ عقل کس چیز کو کہتی ہے. یہ جو نیند کی حالت میں انسان بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور پھر وہ زخمی ہو گیا، اور پھر اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھا کہ میں تو کہیں نہیں بھاگ رہا، میں تو اپنے بیڈ پر ہوں، اور اس بیڈ پر حالت میں اس کو پسینہ بھی آ رہا ہے، اور اس کو اس چوٹ لگنے والی جگہ پر درد بھی ہو رہا ہے. تو یہ عقلی پیرائے ہیں کہ سمجھ جاؤ کہ سب کچھ مادی نہیں ہے. اگر مادی ہوتا تو تمہارا جسم مادی تھا اور تم پڑے رہتے اپنے بیڈ پر، مگر یہ جو ایک حوادث کے ذریعے، ایک حادثے کے ذریعے تمہارے بدن پر ایک اثرات ظاہر ہوئے ہیں، یہ اس آزاد روح کی وجہ سے ہے جو عمل انجام دے رہی تھی، جو آپ کے ساتھ بارہا تجربے کی اس میں آیا ہے، ذات میں آیا ہے. یعنی یہ عقلی پیرائے ہیں، کچھ عقلی پیرائے جس کی وجہ سے آپ روح کو ثابت کرتے ہیں، دلیل روح دیتے ہیں. اس کے بعد ہے تجربے یہ داخلی، یعنی اندرونی تجربہ انسان کا. اس میں آ جاتا ہے شہود، یعنی وٹنس کرنا کسی چیز کو. مثال کے طور پہ یہ عرفانی سیر و سلوک کے ذریعے، محنت و کوشش کے ذریعے اپنے آپ کو اس قدر تزکیے کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں کہ وہ پھر اس بدن سے آزاد ہو جاتے ہیں، ان کی روح آزاد ہو جاتی ہے. یہ جو اتنے واقعات آپ نے سنے ہیں علماء کے کہ بہت زیادہ خارق العادہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، بہت زیادہ امپاسبل کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو یہ مادیات سے تو نہیں دیتے، ان کے پیچھے عنصر روح ہے، اور اس روح کی قدرت سے یہ کام انجام دیتے ہیں. اس کے بعد اسی شہود میں یا تجربہ داخلی میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ ہر کام کو کرنے کے اپنے اپنے مقامات ہوتے ہیں، ہر کام اپنے مقام پر انجام پاتا ہے. اس کی مثال آپ لے لیجئے کہ پاکستانی آم، ایک فروٹ ہے نا پاکستانی آم، مینگو، یہ پاکستان سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. کیوں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ آم اور اس کی کوالٹی، اس کی مٹھاس، وہ پاکستانی زمین کا خاصہ ہے. پاکستانی زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ آم میٹھا، اور بہت ساری ویرائٹیز میں یہ آم ملے گا، اور یہ یورپ میں بھی ایکسپورٹ ہوگا، اور یہ پڑوسی ممالک میں بھی ایکسپورٹ ہوگا. تو یہ پڑوسی ممالک اور یورپ والے یہ آم اتنی ٹیکنالوجی کے ہونے کے بعد، یہ تو علم کے بہت اعلیٰ درجوں پہ فائز ہے نا، تو اتنی ٹیکنالوجی کے ہونے کے بعد کیوں یہ آم امپورٹ کرتے ہیں؟ کیوں یہ آم کے نیاز مند ہیں؟ پاکستانی آم کے اپنے پاس کیوں نہیں لگاتے؟ درخت اپنے پاس لگا لیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ زمین، وہ خاصہ زمین ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ آم کی کیفیت، یہ آم ہے، یورپ میں آم ہے، مگر وہ آم کچے کچے لال کیریوں کی طرح، نہ اس کی کوئی مٹھاس ہے، نہ اس کا کوئی ٹیسٹ ہے. یہ کس لیے ہوا؟ کیونکہ ہر زمین کا ایک خاصہ ہے عزیزان، ہر خاصہ ایک چیز کو تولید کرتا ہے اور وہ اس کا خاصہ بن جاتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ ممالک میں آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں کچھ زمینوں کا خاصہ ہیں، وہ وہاں سے منگوائی جاتی ہیں. تو اتنی ٹیکنالوجی کے اعلیٰ درجے پر ہونے کے بعد بھی یورپ اور بہت سارے ایسے ممالک اس بات سے قاصر ہیں کہ آم کی تولید کو پاکستان سے کاٹ کر اپنی کر لیں، درخت لگائیں اور بیج لگائیں. نہیں لگا سکتے، تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں مگر ناکام. تو بات کرنے کا مثال کا مقصد یہ تھا کہ ہر کام کو کرنے کے اپنی زمین ہوتی ہے، اپنے مقام ہوتے ہیں. یہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ تجربہ اندرونی یا تجربہ داخلی روح کے اس بات کے لیے، یہ اس کے لیے بھی زمین ہے، اور بہترین زمین اس کے لیے قم کی مقدس سرزمین ہے، یعنی تزکیہ کرنے کی، یعنی اپنے روح کی حقیقت کو جاننے کی جو زمین ہے وہ آپ کو فراہم کرے گی قم المقدسہ کی سرزمین. یعنی یہ خاص سرزمین ہے، یہاں سے بہت ساری چیزیں پھوٹیں گی اور پروان چڑھیں گی. اگر آپ کو اپنے روح کا تجربہ درونی یا تجربہ اندرونی داخلی تجربہ کرنا ہے تو آپ کو لا محالہ اس
اپنی زندگی کے ماحولیات سے اور ایٹماسفیئر سے اور ان زمینوں پر، حالانکہ یورپ میں، مشرق میں، مغرب میں، جن ممالک میں بھی آپ ہیں وہاں پر آپ تزکیہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے یورپ میں پاکستان کے آم کے پیڑ لگانا چاہیں، آپ وہاں پر نہیں کر سکتے۔ تو تزکیہ نفس کو کرنے کے لیے، اس ماحول کو لینے کے لیے قم بہترین سرزمین ہے۔ تجربہ کریں اور اس سے گزریں، اس تجربے سے، تاکہ بہت سارے واقعات اور بہت ساری حقیقتوں تک آپ کی رسائی حاصل ہو۔ تو یہ ہم نے بتایا کہ روح کو اس بات کرنے کے، اس کو ثابت کرنے کے 3 طریقے، کہ دوسرا طریقہ یہ تجربہ داخلی یا اندرونی تھا۔ تیسرا تجربہ یعنی آثار کے ذریعے، نشانیوں کے ذریعے آپ نے روح کو ثابت کرنا ہے۔ نشانیوں کے ذریعے، روح کے آثار کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ انسان ایک خواب دیکھتا ہے، اس کی کوئی مشکل ہے، اس کی کوئی چیز کھو گئی ہے اور اس کے ذہن میں کوئی بھی مطالب پہلے سے مقدمے کے طور پہ نہیں ہے، تو وہ انسان خواب دیکھتا ہے اور خواب میں اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور پھر وہ جب خواب کے معنوں کو اس پر تحقیق کرتا ہے تو وہ اس اپنی ضرورت کو پا لیتا ہے یا گمشدہ چیز کو پا لیتا ہے یا اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں آثار کے ذریعے روح کا اثبات۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو آپ نے خواب دیکھا تھا، وہ خواب میں آپ کی روح کو کسی نے اطلاع دی ہے، آپ کی روح کو کسی نے انفارم کیا ہے، تو آپ اس چیز تک پہنچے ہیں یا آپ کی وہ مشکل حل ہوئی ہے۔ تو خواب کے ذریعے روح کا اثبات ممکن ہے کیونکہ اس کے آثار ہیں۔ اس کے بعد یہ جو آثار غیر مادی ہیں جو انسان انجام دیتا ہے، مادیات کو ہم نے ڈسکس کر لیا، مگر غیر مادی میں جو روح ہم کہہ رہے ہیں کہ روح میں بہت ساری ایسی قدرتیں ہیں جو خارق العادہ یعنی غیر معمولی عمل کو انجام دے سکتا ہے۔ یہی غیر معمولی عمل میں معجزہ و کرامت ہے۔ معجزہ یا کرامت یہ مادیات کے کام تو نہیں ہے، یہ تو روح کی قدرت کے کام ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے خدا نے ایک روح کو پاورفل کیا ہے، اس کو قادر کیا ہے بہت سارے کام انجام دینے کے لیے، کیونکہ مادی تو کبھی بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو ہم جب مادی کے مقابلے میں غیر مادی کو یا روح کو ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کی نشانیوں سے آپ کو ثابت ہوگا روح، اور جب آپ کے لیے روح اور اس کی قدرت اور غیر ارادی، غیر عادی کام ثابت ہو جائیں تو آپ پھر خالق ہستی اور روح کی خلقت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہی جو آپ اسلامی تعلیمات میں، داستانوں میں، قرآنی داستانوں میں دیکھتے ہیں کہ ابراہیم آتش نمرود، اور ابراہیم کے لیے گل و گلستان بن کے ابراہیم خلیل اللہ، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شکافتے دریا کا شکافتہ ہونا اور موسیٰ کلیم اللہ، یا آپ دیکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ قرآن میں داستانیں ہیں نا، تو بس ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ جب تاریخ میں ہمیں یہ واقعات دکھ گئے کہ یہ واقعات موجود ہیں، یعنی اسی طرح آپ اہل بیت کے حوالے سے یا مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سورج کو دوبارہ پلٹایا، یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ انہوں نے بھی سورج کو پلٹایا، اور بہت سارے انبیاء کے بارے میں بھی۔ تو یہ مادی طاقت تو نہیں ہے جو سورج کو یا خلقت کے ایک معین چیز کو پلٹا رہی ہے، یہ روح ہے، یہ خدا کی دی ہوئی قدرت ہے۔ اس میں سب سے اوپر ہے خالق ہستی، اور پھر وہ جس کی روح کو جتنا بھی قادر کر دے وہ اتنی قدرت مند ہو کر خارق العادہ کام، غیر معمولی کام انجام دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے کہ روح کی طاقت، روح کی قدرت کو جب سمجھ جائیں تو پھر اسلام ہے، پھر روح کا کوئی خالق ہے۔ یعنی قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہے کہ خدا فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب میں آدم کو نکھار لوں، اس کو بنا لوں اور اس کی چہرہ بندی کر لوں، تو پھر اس کے بعد کیا کروں؟ وَنَفَخْتُ
فیہی من روحی، اور پھر میں اس کے اندر اپنی روح میں سے نفخ کروں، پھونکوں اپنی روح اس میں، تو کیا ہو، فقعوا لہ ساجدین، تو پھر حکم ہے ملائکہ کو کہ سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا، سب کے سب تم لوگ فقعوا لہ ساجدین، تو سب کے سب آ جاؤ اور آدم کے لیے، لہو آدم کے لیے، ساجدین سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یعنی خدا اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں روح کا خالق میں ہوں۔ آدم ہے، اس آیت کا شروعات کہاں سے؟ انی خالق بشرا من طین، میں بشر کا بنانے والا ہوں، من طین مٹی سے، خاک سے، خالق بشرا، بشر، اب بشر کو کوئی ڈارون کی تھیوری میں کہتے کہ یہ بشر جو خدا نے بشر استعمال کیا ہے، آج تو اس کا ہیومن ترجمہ کرتے ہیں نا، انسان، تو انسان جب اس شیپ میں تھا تو پھر خدا قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے کہ انی خالق بشرا، کہ میں بشر کا خالق ہوں، میں اس کا کریٹر ہوں، من طین مٹی سے، اور پھر میں جب اس کو بنا لوں اور پھر اس میں روح اپنی پھونک دوں تو پھر سب سجدہ کرنے کے لیے حاضر ہو جانا۔ تو یہ قرآن، یہ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ مادیات اپنی جگہ، مگر غیر مادی اور روح بھی ہے۔ روح اور دین اور الہیات کو سائیکالوجی نے بری طرح فراموش کیا ہے، اور ہم یہ آگاہی دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ سائیکالوجسٹ یا وہ تھیوریز جو صرف مادیات پر مبنی ہیں، ان پر بہت زیادہ اعتماد نہ کریں جب تک کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات اس کی تائید نہ کر دے۔ تائید ضروری ہے، یہ تائید بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد ماہیت انسان میں بہت ساری بحثیں اس کتاب میں کی گئیں کہ ہم نے پچھلی والی کتاب میں ڈسکس کر لیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے یا جبر ہے، یا وہ مجبور ہے یا وہ آزاد ہے۔ اسی ماہیت فطرت انسان میں یہ چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ دیکھیں، انسان، خدا آ کے کہتا ہے کہ جب آپ ماہیت انسان میں شر اور خیر کا ٹاپک چھیڑیں گے، اور سائیکالوجسٹ، یہ جو شروع میں سائیکالوجسٹ ہیں یعنی فرویڈ وغیرہ، یہ کہتے ہیں کہ انسان ذاتاً شر ہے، اس میں ذاتاً شر ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن آپ کا کہہ رہا ہے کہ فطرت توحید پہ ہے، فطرت اللہ پر ہے، انسان کی، ناس کی، لوگوں کی، میں نے اس پہ بنایا ہے، فطرت توحید پر انسان کو خلق کیا ہے، اس کی روح کے اندر بلٹ ان کیا ہے توحید کو۔ تو جب یہ ٹاپک آتا ہے کہ انسان شر ہے یا خیر، تو پھر اس میں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر انسان کو آپ آزاد چھوڑیں اور وہ سارے عوامل اس کو دیں جو اس کی شخصیت کو توحید کی طرف لے کے جائے، یعنی آپ عوامل تربیتی اس کو دیں اور عوامل فساد سے اس کو ہٹا لیں، تو پھر انسان ذاتاً خیر ہے۔ اس پر سارے دانشمندان اور علماء معتقد ہیں کہ جمعی از علماء، یعنی ایک بہت بڑی تعداد معتقد ہیں کہ انسان کی خلقت، اس کی ماہیت، اس کی فطرت خیر پہ ہے، اس کی فطرت فطرت اللہ ہے، اس کی فطرت توحید پر ہے۔ اگر اس کو آپ عوامل دیں گے تربیت کے اور رشد متعالی کے، تو یہ اپنی فطرت کی طرف جائے گا، شر تو نہیں دکھائے گا۔ مگر جب آپ اسی انسان کو سارے فیکٹرز اور عوامل دے دیتے ہیں فساد کے اور مادیات کے اور محرک کے، اسٹیمولائی رسپانس کے، اور بہت زیادہ فساد و فحشا کے جب عوامل دیتے ہیں، تو پھر یہ اس کی فطرت توحیدی کم رنگ ہو جاتی ہے۔ مگر پھر بھی اس کے اندر قدرت ہے، چانس ہے کہ یہ واپس اپنی فطرت الہی کی طرف پلٹ سکتا ہے، کیونکہ کم رنگ ہونا اس کے ختم ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسلامی داستانوں میں، ہمارے معاشروں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو گناہوں میں، جو کہ بہت زیادہ فساد میں، بہت زیادہ خدا کی نافرمانیوں میں آگے تک نکلے ہیں، اور پھر واپس آ کر بہت عالی مرتبوں تک پہنچے ہیں، اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے، رشد دی ہے اپنے آپ کو، فطرت توحیدی کی طرف راغب ہوئے ہیں،
اور اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. یہ بہت ساری داستانیں ہیں نا، آپ نے دیکھی ہوئی ہیں کہ فلان شخص کو آپ جانتے تھے جو کہ ایسا تھا اور ویسا تھا، مگر پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ سالوں کے بعد وہ عارف بن گیا، اس نے اپنے آپ کو خدا سے متصل کر دیا. یہ زیادہ تر عرفاء جو ہمارے پاس ہیں، ان کی آپ ہسٹریاں اٹھا کے دیکھیں تو ہسٹری میں آپ کو بچپن سے تو خدا سے اٹیچ نہیں دکھیں گے. بہت سارے ایسے عارف ہیں، بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہیں جو کہ اللہ سے تعلق رکھتی ہیں، امام زمان سے منسلک ہیں، مگر وہ ہمیشہ سے تو ایسے نہیں تھے. پہلے وہ گناہوں میں تھے، پھر گناہوں کو ترک کر کے جب وادی خدا اور وادی توحید میں آئے اور پھر اپنے آپ کو رشد دیا تو پھر عارف بنے، پھر ان کی روح کو قدرت ملی. پھر مادیات ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے. مادیات صرف مادیات نہیں، مادے کے ساتھ غیر مادی بھی ہے، مادیات کے ساتھ روح بھی ہے. تو ہم نے آج اس ماہیت انسان میں، فطرت انسان میں سائیکولوجیکل اسکولز کو ڈسکس کیا اور اسلام کی نگاہ میں بھی بتایا کہ روح کا کانسیپٹ جس کو سائیکولوجی نے بری طرح فراموش کیا ہے اور دین اور مذہب اور ایمان اور الہیات کو اپنے آپ سے دور کیا ہے، یعنی اپنے علم کا، اپنے نظریوں کا حصہ نہیں بنایا، تو ہم اس کو اس حالت میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہمیں وہ چیز چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہے، تائید شدہ. اللہ نے انسان کو ہدایت دینی ہے اور ہدایت کا بہترین نظام بنایا پیغمبروں کے ذریعے، اور پیغمبر آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مبین کو لے کر آئے، اور قرآن مبین آخری کتاب اور پیغمبر خاتم آخری نبی و مرسل قرار پائے. اور اس کے بعد دنیا سے جاتے وقت قرآن اور اہل بیت کو ہمارے لیے چھوڑا کہ دو ثقلین جو سنگین چیزیں ہیں ہمارے لیے ہدایت کا منبع قرار دیا کہ قرآن کو پکڑو اور اہل بیت کو پکڑو، کہ ان سے جدا مت ہونا کہ یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گی. تو تعلیمات قرآن اور اہل بیت کی روایات اور احادیث کی روشنی میں ہم سیرت پیغمبر اکرم کو سمجھتے ہیں، اور اسی علم کو جس میں ہم بحث کر رہے ہیں سائیکالوجی میں، علم نفسیات میں یا علم النفس میں، ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اللہ نے، پیغمبر اکرم نے، قرآن نے اور اہل بیت نے ہماری کس طرح رہنمائی کی ہے. آگے آنے والے درس میں ہم اسی کتاب کو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل کریں گے اور رفتار انسان یا انسان کے عمل کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس پر ڈسکس کریں گے، جس میں موٹیو اور موٹیویشن کا ٹاپک ہے. آج کے لیے اتنا ہی. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.